کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اپنے باطن کی پاکیزگی کا، عفت کا اور پاک دامنی کا ساماں کیا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے اندر کو سنوارنے کی، باطن کو ستھرا کرنے کی بجا مقامات پر تلقین فرمائی ہے۔ سورہ المومنون کا جو ابتدائیہ ہے، پہلی 11 آیات، وہ کامل، اکمل اور مکمل نصاب ہے اپنے باطن کی ستھرائی کا۔ اور یہاں سورہ الاعلیٰ میں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم نامہ ارشاد کیا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، یہ فلاح کا لفظ ایسا ہے جس سے ہم نامانوس نہیں ہیں۔ ہم ہر روز ہر نماز کے لیے پکاری جانے والی اذان میں، ہر اذان میں 2 مرتبہ یہ پیغام سنتے ہیں، حی علی الفلاح۔ تو فلاح کا لفظ بہت جامع ہے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو اپنے ضمن میں لیے ہوا ہے۔ یعنی فلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح زندگی ہماری بسر ہو کہ جس سے یہ میسر موجود زندگی بھی خوبصورت ہو اور ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ یہ تصور کہ آخرت اچھی کرنی ہے تو دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اور یہ خیال اور یہ رویہ جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں آج کل پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت دیکھ لیں گے، جبکہ اس دنیا کو بھی بہتر رکھنا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر آخرت کی بہتری بھی حاصل ہو، تو یہ زندگی فلاح کی زندگی ہے۔ ترک دنیا نہ کیا جائے لیکن غرق دنیا بھی نہ ہوا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور وہ بہت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے مبالغتاً استعمال کیا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت کمزور تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا، تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ کیا ہوا، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس نے کہا، جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا، مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے اور میری آخرت صاف ہو جائے اور میں سرخرو اور کامیاب ہو جاؤں۔ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت سارے دکھ، اذیتیں، تکلیفیں، آلام، مصائب انہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور میری حالت وہ ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے، آپ نے بھی سبحان اللہ کہا کہ انہوں نے اپنی آخرت بچا لی، دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس بات پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا، تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت میں کے حصے کے دکھ بھی مالک دنیا میں بھیج دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو مومن اس دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا، رسوا ہونے کے لیے نہیں آیا، یہاں بھی عزت ملے، یہاں بھی باوقار زندگی گزارے اور آخرت میں بھی خوبصورت زندگی اسے نصیب ہو۔ اور جو شریعت بیضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی یہ زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ ورنہ کچھ لوگ یہ دنیا تو اچھی گزار جاتے ہیں لیکن آخرت میں مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اس دنیا کو ترک کر بیٹھتے ہیں، دنیا کی لذات سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے بھی وہ فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ تو فلاح کیا ہے؟ فلاح یہ ہے کہ یہ دنیا بھی بہتر رہے اور وہ دنیا بھی بہتر رہے، لیکن ترجیح بندہ مومن کی آخرت ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا بھی برباد کرنا نہیں ہوتا۔ خوشگوار زندگی بسر کرے اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں تو اس کو عربی میں فلاح کہتے ہیں۔ اور اس فلاح کا نصاب کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو ستھرا کیا، اپنے من کے روگ مٹائے، اپنے اندر کے میل اتارے۔ ظاہر کی پاکیزگی پر تو ہم توجہ دیتے ہی ہیں،
لباس پر سلوٹ نہیں پڑنے دیتے، کوئی میل کچیل اپنے بدن پہ لگی رہنے نہیں دیتے، دن میں 2 بار بھی غسل کرنا پڑے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دل کو بھی دھویا، اندر کے میل بھی اتارے، حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرتیں، یہ میل کچیل ہمارے دل پہ چڑھ جائیں تو کبھی ہم نے ان کو اتارنے کی کوشش بھی کی تو ہمارا رب ہم سے تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ تمہارا بدن بھی دھلا ہوا ہو، تمہاری روح بھی دھلی ہوئی ہو، فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، اچانک آقا کریم نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا، صحابہ فرماتے ہیں تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، جس طرح ابھی وضو کر کے آیا ہو، اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا۔ مجلس اختتام پذیر ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، دوسرا دن آیا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، کہتے ہم نے دیکھا تو وہی کل والے بزرگ دوبارہ اسی حالت میں تشریف لائے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پر دیکھو، صحابہ پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اصل صحابہ اس بات کی ٹو میں تھے کہ اس آنے والے میں کیا خاص چیز ہے، ورنہ جنتی ہی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے کو کیوں دیکھنا تھا، جو سامنے بیٹھا فرما رہا ہے وہ بھی تو جنتی ہے، وہ تو جنتیں بانٹتا ہے۔ تو صحابہ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تیسرے دن پھر دیکھا تو وہی بزرگ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، وہ بزرگ بھی چل دیے، میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے ان سے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے ساتھ مہمان رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے اپنا مہمان رکھ لیں گے، میزبانی کا شرف اگر آپ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں، یہ اعزاز پانا چاہیں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ آخر حضور نے کہا جنتی دیکھنے دروازے پر تو یہ آئے، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی، تو کوئی خاص بات ہوگی، کوئی عمل ہوگا۔ تو کہتے انہوں نے کہا بسم اللہ آ جاؤ۔ تو رات جب پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور خود بھی لیٹ گئے، اور میں ایسے تھا جیسے میں سو گیا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ میں تو اس ٹو میں آیا تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، وہ لیٹے رہے، سوئے رہے، کوئی عمل نہیں ان کا سامنے آیا، اٹھے نہیں، وضو نہیں کیا، رات کو اٹھ کے کوئی نمازیں نہیں پڑھی۔ ہاں ایک بات تھی کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل میں نے رات کو نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، جس طرح باقی لوگ معمول پہ جاتے ہیں وہ بھی گئے، میں بھی ساتھ رہا، کوئی خاص عمل مجھے دکھائی نہیں دیا جو ہم نہ کرتے ہیں اور وہ کرتا ہو۔ اگلا دن گزرا، تیسرا دن گزر گیا، رات کو میں ٹو میں رہوں لیکن وہ سوئے رہیں، صرف کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا نام لے۔ جب 3 دن 3 راتیں برابر بیت گئیں تو میں ان سے الوداع ہوا اور جانے لگا، اور میں نے کہا کہ بزرگوں میں آپ کے پاس 3 دن جو مہمان رہا تھا تو اس کا سبب یہ تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، چونکہ آپ کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے۔ تو میرا خیال تھا کوئی خاص عمل ہوگا، تو چلو میں وہ عمل نوٹ کرتا ہوں اور اس کو ہم اختیار کرتے، ہم بھی اس مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ نے میرے سے عمل چھپا لیا یا مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں نے تم سے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور اگر تم اور دن بھی رہتے تو نہ دیکھ پاتے، لیکن تم نے 3 دن محنت کی ہے تو چلو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، جیسے گما ہوا خزانہ مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر بن عاص سنو، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ میرا عمل ہے جو تم نہیں دیکھ پائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سارا زور اپنے بدن کو دھونے پر ہے لیکن اپنے اندر کو صاف کرنے پر نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے
اس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. حقد، بغض، کینہ، نفرتیں، آج تو ہمارا یہ ایک شعار بن گیا ہے. بلکہ یہ چونکہ سارے لوگ تقریباً دیہات کے ہیں، ہمارے ہاں چلتا ہے شریکہ برادری. اور شریکہ برادری کیا ہے؟ حالانکہ شریک شرکت سے ہے، جو خون میں شریک ہے، جو دودھ میں شریک ہے، جو جائیداد میں شریک ہے، دکھ درد کا ساجی ہے، وہ شریک ہے. لیکن ہم نے شریک کا معنی مخالف کے انداز میں رکھ لیا. اور شریک اس ٹو میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے بات ملے اور میں اس کی تذلیل کروں. حالانکہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیت دینی پڑ جائے، اس سے قتل ہو جائے، قتل خطا ہو جائے، اور یا معافی ہو جائے دوسری جانب سے، اور اس کو دیت دینی ہو، اور یہ اس قابل نہ ہو کہ وہ دیت کے 100 اونٹ ادا کر سکے، تو اس کے یہ جو شریک ہیں، جن کو ہم شریک بتاتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں اور رقم جمع کر کے اس کی جان چھڑائیں. شریک تو پھنسے ہوئے کو چھڑاتے ہیں، اور آج شریک پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر ہم نے شریک کا مفہوم ہی بدل دیا، لفظ اپنی حیثیت کھو بیٹھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ہمارا استحقاق ہے. ہم اس کو نیچا دکھانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا شریک ہے. جبکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے ہمیں محبت بانٹنے کی تلقین کرتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب سے پوچھئے. حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اسلام کا تو معنی یہ ہے. اور ہمارا تحیت المسلم کیا ہے؟ السلام علیکم. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں سلامتی کی کہ میرے بھائی، میری جانب سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو محفوظ ہے. السلام علیکم، میری جانب سے سلامتی ہے. اور وہ آگے سے کہہ رہا تھا وعلیکم السلام. اگر تو مجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہے تو تو بھی بے فکر ہو جا. میری جانب سے تجھے بھی امان ہے، میری طرف سے تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچنے والا، تیری آبرو کو، تیری عزت کو، تیرے مال کو، تیری جان کو. تو یہ ہے تحیت المسلم، السلام علیکم. اور ہم ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں، انگلیاں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے اسلام کا مفہوم نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو بطور دین اختیار نہیں کیا. ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں. ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی نہیں مانی. ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضور کی بات نہیں مانی ہم نے. المؤمن یالف و یولف لا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن کی تعریف یہ کی گئی، مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے. اور فرمایا، اور ایک حدیث کے لفظ ہے المؤمن مالفتن. مومن مرکز محبت ہے، وہ محبت بانٹتا بھی ہے، محبت وصول بھی کرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم ایک دوسرے کو محبت دینے لگ جائیں گے اور لوگ ہمیں محبت لینے لگ جائیں گے، دینے لگ جائیں گے، تو مجھے بتائیے کہ یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ ہم جس جنت کی تلاش میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو کیا ہم نے اس جنت کے لیے اس دنیا کو جنت کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جہنم بنا کے اور خود جنت کی تلاش میں نکلے ہیں. پہلے اس دنیا کو تو جنت بنائیں لوگوں کے لیے. اس دنیا کے لیے، دنیا کو تو لوگوں کے لیے جہنم بنانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا کہ تمہارا رب تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کیسے کھول دیتا ہے. تو فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو صاف کیا. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام جپا، ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی. یہ نصاب ہے جو میرے اللہ نے دیا. فلاح کس نے پائی؟ جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کیا، اندر کو صاف کیا. باہر کی پاکیزگی، باہر کی ستھرائی کی بجائے اندر کی ستھرائی کا لحاظ کیا اور اندر کو صاف ستھرا اور پاک کرنے کا اہتمام کیا. حضرت باہو علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. ہم اوپر کو تو مل مل کے دھو رہے ہوتے ہیں، کاش کہ کوئی ہم سامان لے کے اندر کو کھرچنے کے لیے بھی، اندر کو صاف کرنے کے لیے، اندر کے میل کچیل اتارنے کے لیے بھی میدان عمل میں آئیں.
تو فرمایا فلاح کس نے پائی؟ جس نے اپنے من کو ستھرا کیا. پھر کیا فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کے لیے ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے اعضائے بدنیہ کو، اپنے جوارے کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا. اب ذکر کی کیا تعریف ہے، اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا. میرا خیال ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ذکر کے حوالے سے بہترین گفتگو ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، بندہ ہر وقت اس دھیان میں رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ ہر وقت جب خیال میں رہے گا تو پھر کبھی بھی اللہ کے احکام سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. جب غلام کو یہ مستحضر ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں اور میرا آقا ہے، تو پھر وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتا. تو بندے کو جب بندگی کا احساس رہتا ہے اور ہر وقت وہ اس دھیان میں، اس یاد میں رہتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی نہ متکبر ہو سکتا ہے، نہ سرکش ہو سکتا ہے، نہ باغی ہو سکتا ہے. تو ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر لہجہ، ہر لمحہ اس کی یاد کے سائے میں رہے. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانپ، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. وہ شیشی کے اندر کستوری رکھی ہوئی ہے، جس کو باہو نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو. تمہارے اندر حکیم گوئٹے اور حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا. لیکن حضرات صوفیہ فرماتے نہیں، یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی ہی نہیں ہے، بلکہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ماحول اس کو بدلتا ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کسان کو، کاشتکار کو بھی کافر کہا ہے. اصطلاحاً کافر تو وہ ہے جس نے حق کا انکار کیا، لیکن اس کے من جملہ معانی میں سے ایک معنی جو ہے وہ زمین کی کوک کو کھود کر کے جب اس کے اندر بیج ڈال کے اوپر سے پھر دوبارہ سہاگا دے دیتا ہے اور مٹی میں بیج چھپا دیتا ہے، تو چھپانے کی وجہ سے اس کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا گیا. تو بندہ انسان چاہے وہ کسی گھر میں بھی، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا سکھوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا ہوا ہے، بیج لگا ہوا ہے. کافر اس کو چھپاتا ہے، اس کی وجہ سے کافر کہلاتا ہے. لیکن مومن کے دل میں جب اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں اور اس کی شاخوں پہ پھول آتے ہیں تو پھر ایمان کی خوشبو پھیلتی ہے اور ایمان کے اجالے پھیلتے ہیں. تو ذکر یاد رہنا، یہ ملحوظ ہونا اور یہ ہر وقت مستحضر رہنا کہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر کبھی بھی وہ اللہ کے احکام سے سرگردانی اور روگردانی نہیں کر سکتا. تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی ہمارے صوفیاء نے جو تلقین کی ہے، زبان کے ساتھ ذکر لسانی، تو اس کا مقصد اس حقیقی ذکر تک پہنچانا ہے، تاکہ ذکر سے مذکور کی محبت دل کے اندر نقش ہو جائے اور پھر زبان بولے یا نہ بولے یہ ذاکر رہے اور اس کا لمحہ یاد خدا کے اندر جو ہے وہ موجود رہے. بلکہ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے لکھا، جس کے بارے میں اقبال کے مرشد علامہ جلال الدین رومی جیسے لوگوں نے کہا ہے ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خمیں یک کوچام، کہ عشق کے ساتوں شہر حضرت فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑے ہیں. یعنی اتنا بڑا آدمی ہے شیخ فرید الدین. وہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا ذکر الگ ہے، استماع قول حق ذکر گوش، کانوں کا ذکر حق کی آواز کو سننا ہے، سچائی کی آواز کو سننا ہے. آنکھ کا ذکر اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے. زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. اور جو اذکار مسنونہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہر وقت، حتیٰ کہ واش روم میں بھی داخل ہوں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پڑھ کے داخل ہوں. نکلیں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے
کہ یہ نکل کر کے تم نے یہ ادا کرنا ہے. یعنی ہمارے اتنے لمحے بھی ذکر کے بغیر نہیں گزر سکتے. اور ہر وقت اور پھر ذکر کے ساتھ جو اس کی معنوی مناسبتیں ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے چلے جاتی ہیں. عمومی طور پہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اجمی ہونے کی وجہ سے بھی، اور حتیٰ کہ ہم جو ممبر و محراب کے لوگ ہیں، چونکہ ہم بھی تو اجمی ہیں، تو بہت ساری حقیقتوں کو ہم بھی نہیں سمجھ پاتے. لیکن میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ پہاڑ کو دیکھو تو ہمیں کہا گیا ہے کہو اللہ اکبر، اور سمندر کو دیکھو تو کہا گیا ہے اللہ اکبر، یہ پکارو. اونچائی پہ چڑھو تو کہا گیا ہے اللہ اکبر. لیکن پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ. کیوں؟ جب پہاڑ کو دیکھو تو پھر بھی تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، لیکن پہاڑ کو دیکھ کر اللہ اکبر کہنے کا، سمندر کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا. اور پھول کو دیکھو، تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کے رنگ دیکھو، مور کے پروں کے اندر جمالیاتی حسن دیکھو تو کہو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب پہاڑ کو دیکھا تو اس کی بڑائی آپ کی اوپر طاری ہوئی. اتنا بڑا، اس تاثر کو توڑنے کے لیے بولو اللہ اکبر، یہ کیا ہے، میرا اللہ بڑا ہے. سمندر کو دیکھو، کراں تا بکراں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی پہاڑوں کی طرح لہریں جو ہے وہ اپنی آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہیں. تو اس کی ہیبت دل میں پیدا ہوئی، اس کی بڑائی کا احساس ہوا. تو نفی کرو اس کی اور یہ بولو اللہ اکبر، یہ نہیں، میرا اللہ بڑا ہے. لیکن جب پھول کو دیکھا تو اس کے حسن، اس کی لطافت کی طرف نظر گئی، کو سبحان اللہ، یہ کیا، یہ حسن بانٹنے والا میرا رب ہی ہے. تتلی کے پروں کو دیکھو تو کو سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ مختلف مواقع پہ جو ہمیں اذکار بتائے گئے ہیں اس سے جڑے ہوئے اس کے معنی ہیں. اس طرح میں جو السلام علیکم کا ذکر کیا تو یہ ہم سلامتی دیتے ہیں، ضمانت دے رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی کو ضمانت دے رہے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم ہو گیا، تو اسے آخری آرزو پوچھی گئی. تو اس نے کہا میں ہارون الرشید سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا گیا بادشاہ سلامت، ایک قیدی کی آخری آرزو کا، بلاؤ، لے آؤ، کوئی بات نہیں. آیا، دربار میں داخل ہو، اس نے کہا السلام علیکم. تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. تو اس کے بعد کہا جی آرزو پوری ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی. جلادوں نے کہا کیا ہو؟ تو اس نے کہا جلادوں کو کہ تم تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ تمہارے ڈیتھ آرڈر ہمارے پاس ہے. کہا بادشاہ نے مجھے آزاد کر دیا، رہائی دے دی. کہا کب بادشاہ نے دی ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہارون رشید ہنسنے لگا، کہا کہ ٹھیک ہے بات اس کی، اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، چونکہ میں اس کو وعلیکم السلام کہہ چکا ہوں. تو السلام علیکم یہ ضمانت دینا، اور یہ اسلام ہے، اور اسلام سلامتی کا نام ہے. اور ہم نے ابھی موسم گزرا عید قربان کا، تو وہاں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا لیا اور ذبح کرنے لگے، تو قرآن نے جن لفظوں سے تعبیر کیا وہ لفظ سنیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے نے انقیاد و اطاعت کو یوں قبول کیا کہ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا، انہوں نے اپنی خواہش ترک کر دی. تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا فلما اسلما، یہ ہے اسلام. ہم صرف اگر اسلام کے مفہوم کو سمجھ جائیں تو آدھے ہم درست ہو جائیں، لیکن ہم زندگیاں گزار چکے ہیں، ابھی تک ہم اپنی اناؤں کے اسیر ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی آرزوؤں کی جو ہے وہ اپنی تمناؤں کی اسیری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھی. اللہ اکبر. اچھا، یہاں ذکر کے بعد نماز کا ذکر ہوا. علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو نماز کے اندر ذکر ہے تو یہ پہلا فذکر اسم ربہ، یہ وہی ذکر مراد ہے جو نماز کے اندر ہے. اور بعض نے کہا کہ جو چونکہ نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو. تو نماز بھی گویا آپ کو رب کو یاد کروانے کے لیے فرض کی گئی ہے، ورنہ آپ صبح اٹھتے پانچوں نمازیں ادا کر کے فارغ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. صبح اٹھتے ہی سجدہ ریز ہوں گے، پھر کام پہ چلے گئے، کام میں دل جمنے لگا تو پھر کہا زوال کا وقت ہوا، چھوڑو سارے کام اور میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. پھر دوبارہ کام میں منہمک ہوئے تو پھر عصر کا بلاوا آ گیا، پھر منہمک ہوئے تو مغرب کا بلاوا آ گیا، سونے لگے تو کہا اب عشاء کا بلاوا ہے. یعنی 5 اوقات میں نماز کو بانٹ دیا گیا. اور یہ وہ 5 اوقات ہیں جب انسان
انتہائی مشغول ہونے لگتا ہے تو اذان کی پکار آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پانچوں نمازیں پڑھ لیں، چونکہ جب علاج کرنا ہو تو 3 وقت کی دوائیاں ایک وقت نہیں کھائی جاتی، یا 8 دن کی دوائیاں ایک دفعہ پھکا نہیں مارا جا سکے گا۔ علاج کرنا ہے تو 8 گھنٹے کے بعد دوائی لینی پڑے گی۔ جب تم نے مذکور سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو 5 وقت ذکر کی کیفیت میں ڈوبنا ہوگا۔ اور پھر وہ نماز بھی آپ اگر دیکھیے گا تو سب سے پہلے آ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ میں بھاگ نہیں سکتا، میں کھڑا ہوں، میں بھاگنے سے باز رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو کانوں پہ ہاتھ لگانے کا مطلب کیا؟ میری توبہ، جو ہو گیا معافی دے دے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، جو حکم ہوگا بجا لاؤں گا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، رکوع کے بعد پھر اس سے بھی نیچے سجدے میں چلے گئے۔ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ انسان کا عجز سجدے میں ہے۔ انسان کے بہترین اعضاء اس کے سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر میں ہے، سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے، اور سننے کی قوت کان سر میں ہے، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے۔ اور ناک بھی رگڑا اور پیشانی بھی رگڑا، اس سے آگے کیا ہوگا عجز؟ ناک اور پیشانی رگڑ کے گویا عملی طور پہ اپنے آپ کو گرا دیا، انتہائی نچلے درجے پہ لے گیا، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے اس وقت؟ سبحان ربی العالی، مالک دے اس سے نیچا درجہ کوئی نہیں اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر وہ سجدے کو سمجھ جائے تو سر اٹھا کے اکڑ کے چل نہیں سکتا، اگر اس نے ایک سجدے کی کیفیت کو سمجھ لیا کہ سجدہ اسے کیا سکھاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو گویا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور نماز، اور سورہ المومنون کے اندر نماز کا 2 دفعہ ذکر ہے، وہاں بھی تزکیے کا مضمون ہے، قد افلح المومنون، فلاح انہوں نے پائی، مومنوں نے پائی۔ اور اس میں مومنین کا ذکر، نماز کا ذکر 2 بار ہے، کہ وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، وہاں 2 مرتبہ ذکر فرمایا گیا، اور یہاں 1 مرتبہ۔ تو یہ چونکہ خلاصہ ہے یہاں 1 مرتبہ، تو 2 مرتبہ نماز کا مختصر نصاب میں حکم نامہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز کی اس کیفیت میں ڈوب جاؤ جو مقصود ہے نماز کا، جو حدیث احسان میں فرمایا گیا، جب جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو آ کے سوال انہوں نے کیے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ تو آقا کریم نے احسان کی تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں تجھے ڈوبنا ہوگا کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مختلف چینلز کے اوپر جب وہ وقفہ ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ مختلف کمرشل چل رہی ہوتی ہے، تو جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں تو وہ سارے ایزی ہو جاتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور پھر اچانک وہ پروڈیوسر کہتا ہے کہ اب ہم دوبارہ لائیو جا رہے ہیں، تو ایک دم سب سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں کہ اب ہم لائیو جا رہے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو لائیو جا رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں، جب وہ لائیو دیکھ رہا ہو۔ تو یہ دوسری کیفیت بھی انسان کو جو ہے وہ اس مرتبے پہ پہنچا دیتی ہے۔ اب وہاں 2 نمازوں کا ذکر ہے، چلو اگر وہ کیفیت والی نہیں نصیب ہوتی، کم از کم اس کیفیت میں آؤ۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت میں بھی نہیں آ پاتا، لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عبادت پہلے عادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عبادت بنتی ہے۔ پہلے سیکھتا ہے نا، پہلے سمجھ نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں جب یہ ہم سائیکل کو چلانا سیکھتے ہیں تو وہ پہلے کینچی سیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اوپر بیٹھتے ہیں تو اس وقت اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ہینڈل کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں تو نیچے سے پاؤں رک جاتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف توجہ ہو تو آگے کسی کو لگ جاتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے، نہ آگے توجہ ہوتی ہے اور نہ پاؤں کی طرف یہ چیزیں۔ تو سب سے پہلے عادت ہوتی ہے، پہلے تو ہم رکوع سجود اعتدال سے کر رہے ہوتے ہیں۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے ایک سوال کیا، حضرت نماز پڑھتا ہوں، حظ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتا تو ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی جھومنے لگے، تو کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا تجھے مزہ نہیں آتا، مجھے مزہ آ گیا، اس لیے کہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، تم مزے کے لیے نہیں پڑھتے، رب کے لیے پڑھتے ہو، یہ رب کا حکم ہے۔
تمہیں مزہ بھی نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے کے بندے نہیں، رب کے بندے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ترک نہیں کریں گے، پھر وہ کیفیت بھی آئے گی، پھر لذت بھی آئے گی، اور پھر اس کیفیت میں بھی ڈوب جائیں گے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا جس رب کی عبادت کرتے ہیں کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا لم عابد ربا لم ارا ہو، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کیفیت میں بندہ ڈوب جائے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے پھر رہے ہو، تمہاری ترجیح دنیا ہی بن گئی ہے، سویر سے لے کر شام تک دنیا کماؤ، پیسے جمع کرو، امیر ہو جاؤ، پردیس کاٹ کاٹ کے، مشکلیں گوارا کر کر کے، 18 گھنٹے کام اور مزدوری کر کے، مقصد کیا ہے دنیا کے اندر؟ جی مستقبل سنوار رہے ہیں، جو مستقبل ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی تو نہیں ہے۔ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، قرآن میں اللہ نے کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اگر ہم اس دنیا پہ آ کے مقصد زندگی ہی نہ سمجھ پائے، 60 سال 70 سال 20 سال 50 سال گزر گئے، ہمیں یہی نہیں پتا آئے کدھر سے تھے اور جانا کدھر ہے، مقصد حیات سے ہی آگاہ نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ لوگوں کا عمومی رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نصاب دے دیا فلاح کا نصاب، لیکن جو لوگوں کی کوتاہی ہے اب اس کو بیان فرمایا، اور کیا زوردار جو ہے وہ کچوکا لگایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ جو آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت دائمی بھی ہے۔ اور دائمی اور بہتر کی ایک مثال لے لیں احادیث سے، اور آگے ہم بڑھتے ہیں اور مضمون کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں اگر اس دنیا کا موازنہ کیا جائے تو کیا بچتا ہے اس دنیا کے پلے میں؟ یہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، کسی نے بہت زیادہ زندگی پالی تو 100 سال گزار لیتا ہے، اور آج تو کوئی 100 سال کا ہو جائے تو چینلز والے آ جاتے ہیں کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، وہ کہتا ہے میں لسی پیتا رہا ہوں۔ تو آج تو حال یہ ہے کہ 60 سال سے ہی بس دنیا جو ہے وہ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو اگر 60 سال بھی زندگی ہے کسی کی تو روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارا نا، تو 60 سال ہے تو پھر 20 سال تو سو کے گزارا، باقی 40 سال ہیں۔ اس 40 سال کے اندر بھی بلوغت سے قبل کے 12-13 سال نکال دیں جو مدہوشی کے سال ہیں، اور پھر روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزاریں تو یہ 3 سال یہ بھی نکالنے پڑیں گے۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب لگا کے بتایا، کہنے لگا اگر صافی زندگی نکالیں تو 17.5 سال 18 سال بنتی ہے۔ وہ قربانی کی ہے نا آپ نے، تو یہ جو جانور دیکھنے میں تو 5 من کا تھا لیکن گوشت 3 من نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ 41% انتڑیاں اور دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں تو باقی گوشت نکلتا ہے۔ تو صافی گوشت قصاب کہتا ہے کہ یہ جانور دیکھنے میں تو 1 من کا ہے 2 من کا ہے لیکن صافی گوشت اتنا نکلے گا، باقی کو کھال میں چلا گیا، کو انتڑیوں میں چلا گیا۔ زندگی دکھنے میں تو 60 سال کی ہے لیکن صافی زندگی 18 سال ہے۔ یار اسی کو احتیاط سے گزارنا، وہ بھی نہیں گزرتے۔ اللہ یہی گزارنے ہیں، کچھ سو کے گزاری، کچھ بیماریوں میں گزاری، کچھ واش روم میں گزر گئی، کچھ بچپن میں گزر گئی، کچھ بڑھاپے کے دھکے ہیں۔ 17-18 سال زندگی ہے، یہی ٹوٹل ہمارے پاس جس کو ہم نے گزارنا ہے، اور یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی قرآن سے پوچھئے، قرآن بتاتا ہے کہ آخرت کا صرف 1 دن، قیامت کا 1 دن کتنا لمبا ہے؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا 1 دن، رات نہیں دن، 50,000 سال کا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا 1 دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، اور وہ 50,000 سال کا 1 دن۔ ذرا موازنہ تو کرو اس دنیا کے پلے،
اس دنیا کی زندگی کے پلے بچتا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی جس کا نقطہ اختتام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جنتی جنت میں جا کے ایک ہی کھٹکے اور خدشے میں ہوں گے کہیں موت نہ آ جائے، اور جنتیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آئے جان چھوٹے، لیکن مرا بھی نہیں جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، تو جئیں گے اس لیے نہیں کہ وہ جینا ہوگا۔ تو جنتی ڈر رہے ہوں گے کہیں خدشے میں کہ کہیں موت ہی نہ آ جائے، یہ جو نصیب ہوا ہے تو یہ دائمی ہو جائے، اور جہنمی ایک موہوم سی امید پہ ہوں گے کہیں موت آ جائے جان چھوٹے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، بہت مشکل لمحہ ہے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کا قصہ تمام، اب موت نہیں ہے۔ فرمایا گیا اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے، اور اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے۔ اتنی ان کو خوشی ہوگی کہ اب تو موت بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زندگی۔ آگے فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے۔ تو بہتر کا ایک اندازہ کر لیجیے، جو وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے، وہ بہتر ہے۔ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک رسی رکھنے کی جگہ مل جائے، یہ اس کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ آپ یہاں دیہات کے اندر کوئی 10 ایکڑ جگہ فروخت کریں تو گجرانوالہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہو سکتا ہے ایک کنال خرید سکیں، اور اگر آپ یہاں پورا ایک مربع فروخت کر دیں اور آپ مینار پاکستان کے آس پاس آزادی چوک میں ہو سکتا ہے ایک کنال خرید سکیں۔ جگہ جگہ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے۔ اور یہاں پورا دیہات بھی ہم فروخت کر دیں تو حرم کے آس پاس جو جگہ ہیں سب سے دنیا کی قیمتی جگہ ہیں، ہو سکتا ہے وہاں ایک دکان بھی نہ خریدی جا سکے، اتنی قیمت ہے وہاں۔ تو جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ اب جنت کی پراپرٹی ویلیو کون بتائے گا؟ وہی بتائیں گے نا جو جنت کو دیکھنے والے ہیں، جو جنت کے مالک ہیں۔ تو حضور جنت کی پراپرٹی ویلیو بتاتے ہیں۔ جنت کی پراپرٹی ویلیو یہ ہے کہ اگر وہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، زمین کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے، مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، لوگوں کے پاس ذاتی پیسے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ کا مول لگایا جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو کیا ناز ہے کہ ہم اس دنیا کے چند ٹگوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ تو اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ سب سے کم پراپرٹی جنت میں اس کی ہوگی جس کے پاس جو سب سے آخر میں جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں وہ جائے گا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ جہنم کے رگڑے سہ سہ کے جب اس کو نکالا جائے گا وہ کوئلے کی طرح جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، لیکن بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ جب وہ نکالا جائے گا تو اللہ اس کو کہے گا تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہے گا مالک یہ۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے تمنائیں کی جا میں تجھے عطا کیا۔ اب اس کے لیے تو یہ غنیمت ہوگا کہ جنت جہنم سے نکل گیا ہوں اور کافی ہے۔ اب تو سایہ دیوار جنت میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، آراف میں بھی جگہ مل جائے تو کافی ہے، لیکن اللہ اسے کہے گا کہ جنت میں چلا جا، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دیں، اللہ اکبر، 70 بر اعظموں کے برابر اس کی جگہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اب وہ بندہ جب یہ سنے گا تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لیے اور جہنم میں چلا گیا، تو دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اللہ اکبر، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔
جب یہ حضور یہ بیان فرما رہے فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ مجھے جنت میں اتنی، یہ کس کی ہے؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جو جانے والا ہوگا، یہ جنت میں اس کی پراپرٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا کائنات کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر و عمر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ جناب عمر کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا جب سب سے آخر میں جانے والے کی اتنی پراپرٹی جنت میں ہوگی کہ اس دنیا کے سے 10 گنا زیادہ اس کے پاس جگہ ہوگی۔ فرمایا والآخرۃ خیر و ابقی، وہ جنت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں لکھا کہ آخرت میں تو ٹھیکریاں بھی مل جائیں تو یہاں کے لالو گوہر سے بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ دائمی ہیں اور یہ عارضی ہیں، لیکن وہاں وہ دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مدینہ المنورہ میں حدیث روایت فرمایا کہ جو جنت میں جنتی کو محل ملے گا خالص موتی کا، فرمایا وہ یہاں سے لے کے صنعاء تک ہوگا۔ صنعاء یمن کا شہر ہے، مدینہ المنورہ سے لے کر صنعاء تک اتنا بڑا ایک محل اس کو ملے گا جو جنت میں جائے گا۔ اللہ، اور یہ خالص موتی کا محل ہوگا، تو کیا دنیا کی حیثیت اور دنیا کی اوقات باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ و مرشد شیخ ابو الفضل نے کہا تھا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ جو روزے رکھتا ہے اسے عید ملتی ہے، جو دنیا کو روزوں کی طرف گزارتا ہے آخرت عید کی طرح کرتا ہے۔ لیکن جس نے دنیا میں آخرت کی پرواہ نہیں کی، یہ تو جب بندہ پوچھے گا، بندے سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کتنا وقت گزار کے آیا، تو وہ کہے گا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا، یا ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے